نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 پہلے سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 سیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین واو زبر وا اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون، یا پہ یو وہ اور آخر میں واو نون جمع کی نشانی ہے، جمع کی علامت ہے کہ یہاں زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بیما بازر بی کا مطلب پر سے اور ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ۔ تو ما کا مطلب ہوتا ہے جو، ما بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے ماتحت، ماحول، ماجرا یا ماورا وغیرہ۔ تو بیما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا۔ اب انزلہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے، نازل کرنا کیا ہے؟ ایک کام ہے، ایک فعل ہے۔ تو جب بھی فعل کے شروع میں پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو، جیسے انزلہ میں پہلے پیش ہے اور آخری حرف اس کا کیا ہے؟ لام، اور لام سے پہلے کیا ہے؟ زیر۔ تو جب بھی کسی فعل کے شروع میں پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو تو اس کا ترجمہ کیا گیا کے مفہوم میں کیا جاتا ہے۔ تو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، الا حرف جر ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف یا تک، اور کاف زبر کا حرف کے آگے جب بھی کاف زبر کا یا کاف زیر کی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا، آپ کے، تم یا تجھ وغیرہ۔ تو الیکا آپ کی طرف، وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبلکا قبل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قبل کا ورڈ۔ تو قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، کاف زبر کا، آپ سے پہلے، تو من قبلکا آپ سے پہلے، وا اور بالآخراتی بازر بی آ گیا پھر سے۔ تو بازر بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر سے یا ساتھ۔ تو یہاں پہ بازر بی کا مطلب ہے پر، و بالآخراتی اور آخرت پر، ہم وہ سب، یقینون یقین رکھتے ہیں۔ ہم جب الگ سے آتا ہے، آپ کو بتایا تھا پہلے میں نے کل کہ جب ہم کسی لفظ کے آخر میں اٹیچ ہو کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ان کے، ان کی، اپنا یا اپنے۔ لیکن جب ہم الگ سے اکیلا آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب۔ تو ہم وہ سب یقینون یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، ویسے تو اولئک یہ جمع کا صیغہ ہے کہ جمع کے لیے چاہے وہ سب مرد ہوں یا عورتیں ہوں تو ان کے لیے وہ لوگ کیا جاتا ہے جمع کے طور پہ، لیکن یہاں پہ مفہومی ترجمہ یہ لوگ کیا جائے گا۔ یہ لوگ کون سے لوگ؟ جن کی پیچھے بات ہو چکی ہے کہ ان کی خصوصیت گنوائی چکی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ الا پر، الا حرف جر ہے، اس کا مطلب ہے پر، ہدن ہدایت پر ہیں، من سے، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، من بھی حرف جر ہے، ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ دیکھیں پھر ہم ساتھ اٹیچ ہو کر آیا ہے، کہیں ہم ہوتا ہے کہیں ہم ہوتا ہے۔ تو جب بھی یہ لفظ کے آخر میں اٹیچ ہو کر آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ان کا، ان کے، اپنا یا اپنے۔ تو لیکن جب ہم الگ سے اکیلا لکھائے گا پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا وہ سب۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں، اور کچھ ٹائم ہی آپ ان کو بار بار جب ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی یہ چیزیں۔ تو من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، وا اور اولئک یہی لوگ، ہم وہ سب، مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دیکھیں مفلحون میں دیکھیں فا لام ہا فلاح، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو فلاح کیا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ہم وہ سب، المفلحون۔ ہم کے بعد جب بھی الف لام آتا ہے تو یہ تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہاں ہم المفلحون۔ تو ہم کے بعد جب بھی الف لام آئے گا تو وہ تاکید کے لیے آئے گا، یعنی اس بات پہ زور دینے کے لیے کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 1 سے 5 تک ایک دفعہ اس کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ الف لام میم
حروف مقطعات ذالکا، ذالکا تو ویسے تو یہ واحد ذالکا کا لفظی ترجمہ تو وہ ہے، لیکن یہاں مفہومی ترجمہ ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ذالکا یہ، الکتابو کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، و اور یقیمون الصلاۃ، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز۔ دیکھیں الصلاۃ میں گولتا آئی ہے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ گولتا کس کی نشانی ہوتی ہے؟ مونس کی۔ تو اگر واحد مونس ہو تو گولتا آئے گی، اگر جمع مونس ہو تو پھر الف تا اینڈ میں آتا ہے۔ تو الصلاۃ نماز، و اور مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزلہ جو نازل کیا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے، و اور بالآخراتی آخرت پر، ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہ لوگ علی پر، ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا کہ کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اور ان 5 آیات میں جو متقین ہوتے ہیں ان کی خصوصیات گنوائی گئی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ خصوصیات کتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی جو مومنین ہوتے ہیں، متقین لوگ ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات گنوائی ہیں۔ سب سے پہلی جو ان کی خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے کہ ایسی چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، جیسے اللہ تعالیٰ، فرشتے، جہنم اور جنت وغیرہ، تو ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا۔ تو سب سے پہلی جو متقین کی خصوصیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہر آیت میں جو بھی نماز کے بارے میں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ 5 چیزیں ہیں نماز قائم کرنے میں، اگر یہ 5 ہوگی تو پھر نماز قائم کرنا ہوگا، ادروائز نہیں۔ تو نمبر 1 قائم کرنے میں کیا آتی ہے چیز؟ نمبر 1 آتی ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے۔ نمبر 2 خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے۔ نمبر 3 کہ نماز بالکل سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ نمبر 4 پہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور نمبر 5 پہ کہ صرف یہی نہیں کہ آپ خود نماز کے پابند بن جاؤ، خود نماز پڑھو، نمبر 5 پہ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنی ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹ اگر پورے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے نماز کو قائم کیا۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیں کہ ان متقین کی خصوصیت کیا ہے۔ نمبر 1 پہ تھی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 پہ جو نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر۔ آگے دیکھیں والذین اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزلہ جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، تو آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا ہے؟ قرآن مجید۔ وما انزلہ اور نازل کیا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نازل ہوا ہے؟ تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں و صحیفے پہلے نازل ہو چکے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو متقین ہوتے ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جو کتابیں اور صحیفے نازل کی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور برحق تھیں، لیکن جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب قیامت تک
جو عمل ہوگا وہ صرف قرآن مجید کے احکامات پر ہی عمل ہوگا۔ تو وہ بالآخراتی اور آخرت پر بھی وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک خصوصیت متقین کی کیا ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری وہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، یہ خصوصی پوائنٹ جہاں رکھنے والا ہے انسان کے مائنڈ میں کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے، انسان کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا اس پہ فخر ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے اتنی محنت کی، اگر میں یہ نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، تو اس کو اپنی دولت پہ، اپنی شہرت پہ، اپنی چیز پہ ہمیشہ میں اس کو ذہن میں آتا ہے کہ میں نے کیا۔ وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں تو کسی قابل نہیں تھا، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو کچھ آج میں کسی مقام پہ ہوں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو بھی نعمت، جو بھی اللہ کا رزق میرے پاس ہے، تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جو متقین ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے تو وہ اس اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی کتابیں اور صحیفے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ ایک قیامت کا دن، آخرت کا ایک دن ہے جب سب کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ یہی ایک وہ چیز ہے جو ایک مومن کو، ایک متقی کو اپنی زندگی تقوی پہ گزارنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ کے ڈر کے حساب سے، اللہ کے احکامات کے حساب سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جب سب کے اعمال کا حساب ہوگا، تو میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو جب بھی انسان کو یہ والا احساس اس کے مائنڈ میں رہتا ہے نا کہ میں نے ایک نہ ایک دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ انشاءاللہ سیدھی راہ پر ہی قائم رہتا ہے، بھٹکتا نہیں ہے۔ تو ان سارے جو خصوصیات ہیں جو متقین کی اوپر بتائی گئی ہیں، ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، انہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ مطلب یہ جو سب یہ کام کرتے ہیں، یہی سب لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کامیابی کیا ہے؟ فلاح کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں رضا الہی اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حصول، جس کو یہ مل گیا سمجھ لیں وہ فلاح پا گیا۔ آپ لوگ ایک پوائنٹ اور نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لیں کہ ذالکا، تلکا اور اولئکا، یہ تینوں الفاظ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اشارہ بعید کہتے ہیں دور کے اشارے کو۔ ایسے الفاظ جو ہم دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں اشارہ بعید۔ اور وہ کون سے تین الفاظ ہیں جو عربی میں ہم دور کے اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ذالکا، تلکا اور اولئکا۔ تو ذالکا واحد مذکر وہ، اور تلکا واحد مونس کے لیے وہ، اور اولئکا چاہے مذکر ہو یا مونس ہو اور لیکن وہ زیادہ لوگ ہوں تو یہ اولئکا جمع کا اشارہ ہے، اور دونوں کے لیے اولئکا ہی بولا جاتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی جمع کے صیغے میں اولئکا دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذالکا واحد مذکر وہ، تلکا واحد مونس وہ، اور اولئکا مذکر مونس دونوں ہوں لیکن وہ جمع ہوں، زیادہ لوگ ہوں تو ان کی طرف اولئکا کہہ کے ہی اشارہ کیا جائے گا۔ ان تینوں کا ترجمہ وہ، اس یا ان کیا جاتا ہے، لیکن ان آیات میں ہم نے ذالکا اور اولئکا کا ترجمہ یہ کے طور پر کیا ہے، جیسے ذالک الکتاب یہ کتاب اور اولئکا یہ لوگ، یہ ان کا ہم نے یہاں پہ مفہومی ترجمہ کیا ہے، لیکن ان کا لفظی ترجمہ وہ ہی ہے۔ اب ہم گرامر کا کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو گرامر میں پہلے ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج ہم حروف جار کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف جار کون سے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں۔ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو اگر اکیلے لکھے ہوئے ہوں تو ہمیں ان کا کوئی معنی نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کا کیا معنی ہے۔ تو حروف جار خود پورے معنی نہیں دیتے، بلکہ یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر پورے معنی دیتے ہیں۔ حروف جار اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، اور یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر جملے میں ایک ربط پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بات پوری اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسا کہ اردو میں بھی ہم حروف جار استعمال کرتے ہیں، کا، کے، کی، پر، اور، نے، میں وغیرہ۔ انگلش میں ہم ان کو
پریپوزیشن کہتے ہیں۔ حروف جار کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، جیسے ان، آن، ایٹ، فار، بٹ، ٹو، فرام وغیرہ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان حروف جار کو اور ان کے میننگ کو۔ لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، من کا مطلب سے، ان کا مطلب بھی سے، بازر بی کا مطلب ہوتا ہے سے، پر یا ساتھ۔ تو جملے کے مفہوم کے اعتبار سے پھر ہم ان تینوں میں سے کوئی اس کا مطلب وہاں یوز کر لیتے ہیں۔ فاضر فی کا مطلب میں، علی، پر، الا کا مطلب تک یا طرف، واؤ کا مطلب اور، فا کا مطلب پس، کا اگر شروع میں آ گیا ہے لفظ کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مانند، مثل، کی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں اس کی طرح یا اس کی مانند ہے یا اس کے مثل ہے یہ۔ آگے حتیٰ، حتیٰ کا مطلب یہاں تک کہ، لیکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن۔ یہ سارے حروف جار قرآن میں تقریباً 12,000 بار استعمال ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنے چھوٹے چھوٹے سے حروف ہیں اور تھوڑے سے ہیں، اگر آپ ان کو 2-3 دن ان کی پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے یہ ذہن نشین ہو جائیں گے، تو پھر آگے قرآن میں 12,000 جگہ پر آپ کو آسانی ہوگی ترجمہ پڑھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اچھے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے لیے ہمارا بیٹھنا اور اس کے لیے ٹائم لگانا، اس کو سمجھنے کے لیے جو ہم ٹائم لگا رہے ہیں، اس کو سننے کے لیے جو ہم ٹائم لگا رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو یاد کرنے اور سیکھنے میں جو ٹائم لگائیں گے، تو یہ سارا ہمارا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔